بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان میں رمضان کا چاند بڑی مشکل سے نکل چکا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان شریف کا آغاز ہو یا اختتام ہو یا اعلان عید ہو، کسی کو واضح تاریخ کا معلوم نہیں ہوتا۔ یوں ملک بھر میں ابہام کی فضا طاری رہتی ہے۔ بعض اوقات ملک کے بعض حصوں میں رمضان المبارک کا آغاز اکثریتی پاکستانی مسلمانوں سے ایک دن پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ یہی رویہ یوم عید کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے قومی اتحاد اور یکجہتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس عالم عرب میں ایک دو دن پہلے ہی عرب کی عوام کو رمضان المبارک کے آغاز، اختتام اور یوم عید کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا ہے۔ یوں رمضان شریف اور عید کی روحانی مسرتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ مارچ 2023 کے رمضان المبارک کا مبارک و مسعود آغاز ہو چکا ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے، لیکن رمضان کا آغاز عجب افراتفری میں ہوا۔ رات 10:15 بجے جب زیادہ تر لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ سو چکے تھے، ٹھیک اسی دوران رمضان کے چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا۔ بدقسمتی سے رمضان المبارک کے طلوع ہوتے ہی پاکستان بھر میں خون خوار مہنگائی مافیا بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ پھلوں، شربتوں، کھجوروں اور دیگر بنیادی اشیاء خورد نوش کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ ایک ماہ پہلے ہی پھلوں کا ذخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے تاکہ رمضان میں روزے داروں سے کئی گنا زیادہ دام وصول کر کے اپنی دنیا سنواری اور آخرت غارت کی جا سکے۔ مارچ کے پہلے 3 ہفتوں کے دوران بازار سے کئی اہم پھل غائب کر دیے گئے۔ ویسے تو ہماری حکومت ہر رمضان شریف میں مہنگائی مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ موجودہ نگران اور مرکزی حکومت تو ویسے بھی ہر لحاظ سے کمزور ترین حکومت سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ ان حکومتوں سے ملک بھر کے غریب اور متوسط طبقات بھلا یہ توقعات کیسے وابستہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکمران رمضان میں مہنگائی مافیا کو نت اور نکیل ڈال سکیں گے۔ چنانچہ امید یہی ہے کہ ملک بھر کے اکثریتی غریب عوام اس رمضان شریف میں بھی مہنگائی مافیا کے سامنے روتے ہوئے یہ مبارک ایام بھی گزار دیں اور حکمران خون خوار مہنگائی مافیا کو کنٹرول کرنے کے کھوکھلے اعلانات کرتے رہیں۔ عوام اب اس ملک کے حکمرانوں سے مایوس ہو چکی ہے۔ ان سے توقعات لگانا چھوڑ دی گئی ہیں۔ سرکار کے متعلقہ محکموں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ملک بھر میں مہنگائی 42% تک پہنچ چکی ہے۔ یوں روزہ داروں کے لیے یہ مبارک و مسعود مہینہ بھی قیامتیں لے کر طلوع ہوا ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کی یہ قیامتیں ہر روز اس لیے طلوع ہو رہی ہیں کہ ہمارے حکمران عوام کے مسائل و مصائب سے قطعی لا تعلق ہو چکے ہیں۔ ان صوبائی اور مرکزی حکمرانوں کے اپنے الے تلے بدستور جاری ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ریلیف نہیں ہے تو بس عوام کے لیے نہیں ہے۔ خزانہ خالی ہے تو عوام کو دکھانے کے لیے۔ اس رمضان المبارک کے محترم مکرم و ایام میں جن دیگر مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے اپنی عوام کو ریلیف دینا تھا، انہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس ریلیف کا اعلان کر چکے تھے۔ عالم عرب کے معروف انگریزی اخبار خلیج ٹائمز کی ایک خوش کن خبر نظر ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ رمضان شریف کے شروع ہونے سے 15 دن قبل ہی دبئی، ابوظہبی اور سعودی عرب کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹوروں کی 10,000 آئٹمز پر زبردست رعایتیں دے دی گئی ہیں۔ فوڈ آئٹمز پر 75% رعایت
اور نان فوڈ آئٹمز پر 60% رعایت دے دی گئی ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کی عوام کش پالیسیوں کے کارن 2023 کے اس رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ملک بھر میں آٹا بھی غائب ہو گیا۔ اگرچہ اس دوران وزیراعظم جناب شہباز شریف نے 53 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ رمضان شریف میں غریب ترین افراد کو مفت آٹا دیا جائے گا، حقیقت مگر یہ ہے کہ آٹا غریبوں کے لیے بازار سے غائب ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے چند دن قبل پنجاب میں مفت آٹا تقسیم کرنے کا آغاز تو کر دیا گیا، مگر اس مستحسن عمل کے نتائج کیا نکلے؟ ہلاکت خیز نتائج تھے۔ افسوسناک خبر تھی، پنجاب کے کئی شہروں میں مفت آٹا حاصل کرنے کی کوشش میں 2 افراد موت کا نوالہ بن گئے۔ کئی غریب خواتین لوگوں کے منہ زور ہجوم میں بے ہوش ہو گئیں۔ لوگ مفت آٹے والے ٹرکوں پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ کئی شہروں میں آٹے کے سینکڑوں تھیلے لٹ گئے۔ باقی رہی صحیح کسر پنجاب پولیس نے نکال دی۔ پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے ان معصوم عورتوں کو دھکے دیے اور یوں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا مفت آٹے کے لیے جان اور آن کی قربانی بھی دینا پڑے گی؟ جس ملک کے ایک صوبے میں سیلاب زدگان کے لیے آنے والے ٹنوں کی مقدار میں امدادی چاول بھی مستحقین میں تقسیم کرنے کی بجائے بازار میں فروخت کر دیے گئے، اس ملک میں رمضان شریف میں غریب ترین افراد کو مہینہ بھر مفت آٹا کون تقسیم کرنے دے گا؟ مہنگائی مافیا نے ہر قسم کے لالچی حکمرانوں کو اپنی گرفت میں لے کر بے بس کر رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب مارچ 2023 کا رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے خیبر پختونخوا کی رویت حلال کمیٹی نے 200 افراد کے لیے لذیذ کھانے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ مذکورہ لذیذ کھانے میں دم پخت بیف والے نارنجی چاول، مکس سبزی، چکن ٹکا بوٹی، نان سیخ کباب، رشین سیلڈ، حلوہ، منرل واٹر اور کولڈ ڈرنکس شامل تھیں۔ اس پر لاکھوں روپے کا بل ادا کیا جانا تھا، اور جب سوشل میڈیا پر اس لذیذ کھانے کا آرڈر دینے والوں پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کی گئی تو مبینہ طور پر آرڈر کینسل کر دیا گیا اور مذکورہ صوبے کے متعلقہ وزیر نے اس بارے انکوائری کا بھی حکم جاری کر دیا۔ امید مگر یہی ہے کہ دیگر انکوائریوں کی طرح یہ انکوائری بھی سرد خانے کی نظر کر دی جائے گی۔ حیرانی کی بات ہے، اس پریشان کن خبر بارے ابھی تک رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آ سکا جس میں ایسی تعیشات کی مذمت کی جائے۔ یہ کھابے کھانے کی اس وقت تیاریاں کی جا رہی تھیں جب مسلح افواج کی 23 مارچ 2023 کی سالانہ پریڈ بھی محدود پیمانے پر اس لیے کی گئی کہ قومی خزانے میں الو بول رہے ہیں اور IMF نے ہمارا اور ہمارے ملک کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ رمضان میں اگر عوام کو حقیقی ریلیف دینا مقصود ہے تو پھر ایسا مستقل اور انتہائی مؤثر نظام ہونا چاہیے جس سے کوئی بھی قیمتوں کے تعین میں من مانی نہ کر سکے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کے طوفان سے عوام کو بچانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں مضبوط اقدامات کیے جائیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ اس ضمن میں قائم پرائس کنٹرول کمیٹیوں میں ذمہ دار افراد کی تعیناتی ضروری ہے جو منافع خوروں کے خلاف سنجیدہ اقدامات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ حکومت کی جانب سے دی جانے والی لاکھوں روپے کی رمضان سبسڈی کا چیک اینڈ بیلنس کیا جانا چاہیے۔ روز مرہ استعمال ہونے والی اشیاء پر ٹیکس کی چھوٹ ہونی چاہیے۔ اگر حکومت واقعی مہنگائی پر قابو کرنا چاہتی ہے
تو اسے ذخیرہ اندوزوں کو لگام ڈالنی ہوگی تاکہ غریب عوام بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میری طرف سے پوری قوم کو رمضان کی مبارکباد۔ پاکستان زندہ باد۔